موجود سامعین حضرات السلام علیکم۔ آج بزم بقائے اردو کی جانب سے یاد ظفر کے نام سے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ایک وہ کہاوت ہے کہ گھر کی مرغی دار برابر۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آج جس شخصیت کی یاد میں یہ مشاعرہ منعقد ہوا ہے، ہم تو اس مشاعرے میں نہیں تھے، لیکن بتاتے ہیں کہ ایک پیغام میں مشرا نکلا تھا شہزاد بھائی، پتہ ہے یادی کے ڈنکے بج رہے ہیں چار زیادہ پڑھنے کا عادی ہوں نہیں، بس تھوڑی دیر 5 منٹ، صرف 5-7 منٹ برداشت کرنا ہے ہم کو بھی، اس کے بعد آپ سنیں گے۔ پیغام میں مشاعرے میں مصرع نکلا تھا کہ فتح یابی کے ڈنکے بج رہے ہیں چار سو میری، یہ مصرع تھا۔ تو ہماری جناب قاضی قرآن شاعر ظفر صاحب نے مصرع لگایا تھا، دوستوں مثال دیتے تعصب سے نہیں، دیکھو ذرا چشمے حقیقت سے، تعصب سے نہیں، دیکھو ذرا چشمے حقیقت سے، فتح یابی کے ڈنکے بج رہے ہیں چار سو میری۔ یہ ظفر صاحب کا مقام تھا، آگے سنیے ہوا کیا۔ جو بانی مشاعرہ تھے انہوں نے کہا کہ مشاعرہ بند، یعنی اب اس کے آگے کوئی گرا ہو نہیں سکتی، یہ مقام تھا۔ تو ایک بات ذہن میں آئی تو بتائی، یہ ہمارے نشتر بھائی کا حب اور شاداب بھائی کی محبت آپ لوگوں کا ذوق سخن کھینچ لایا تو چلا آیا۔ آپ کی محفل میں اصغر آ گیا ہے دوستوں، آپ کی محفل میں اصغر آ گیا ہے دوستوں، جو محبت یا کی نفرت آپ کی مرضی ہے، یہ جو محبت یا کی نفرت آپ کی مرضی ہے۔ یہ چار مسئلے حاصل کر رہا ہوں، مراجعہ کریں، بہت زیادہ پڑھنے کا عادی ہوں نہیں، بس بہت جلدی سے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ کہ امن دشمن امن کو سردار، دشمن امن کو سردار نہیں لکھ سکتے، دشمن امن کو سردار نہیں لکھ سکتے، ہو کوئی صاحب کردار نہیں لکھ سکتے، ہو کوئی صاحب کردار نہیں لکھ سکتے، اور میں وہ بے بس ہوں بنے جس کا مقدر آنسو، میری آواز کو اخبار نہیں لکھ سکتے، میری آواز کو اخبار نہیں لکھ سکتے۔ اب چار مصرے اور دیکھ لیں، یہ اپنے اوقات پر آتے ہیں کہ گل بدن غنچہ دہن جانے چمن تم کون ہو، گل بدن غنچہ دہن جانے چمن تم کون ہو، ہے مزین کس قدر یہ انجمن تم کون ہو، ہے مزین کس قدر یہ انجمن تم کون ہو۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ کیا نبھائی رسم الفت توڑ کر رہ گئے وفا، صحیح ہے نا؟ صحیح دیکھیں کہ کیا نبھائی رسم الفت توڑ کر عہد وفا، اور تم نے بدلا ہے وفاؤں کا چلن تم کون ہو، تم نے بدلا ہے وفاؤں کا چلن تم کون ہو۔ اور ایک غزل کے ایک مطلب 2-4 شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت کریں۔
رفتہ رفتہ وہ پھر یاد آنے لگے، رفتہ رفتہ وہ پھر یاد آنے لگے، بھول جانے میں جن کو زمانے لگے، رفتہ رفتہ وہ پھر یاد آنے لگے۔ اور یہ شعر چیئرمین صاحب کی سماعتوں کے حوالے کو ان کی نظر کر رہا ہوں۔ دیکھیں چیئرمین صاحب کہ آگ گلشن میں کیسے لگاتے بھلا، آگ گلشن میں کیسے لگاتے بھلا، ہم کو اپنے ہی سب آشیانے لگے، آگ گلشن میں کیسے لگاتے بھلا، ہم کو اپنے ہی سب آشیانے لگے، اور بات کچھ بھی نہ تھی صرف سچ کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیں کہ بات کچھ بھی نہ تھی صرف سچ کہہ دیا، بات کچھ بھی نہ تھی صرف سچ کہہ دیا، ہم سے اپنے ہی دامن چھڑانے لگے، کچھ بھی نہ تھی۔ کیا کہنے والا، بہت 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 پھر پڑھائیں کہ رفتہ رفتہ وہ پھر یاد آنے لگے، بات کچھ بھی نہ تھی، 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 بات کچھ بھی نہ تھی صرف سچ کہہ دیا، ہم سے اپنے ہی دامن چھڑانے لگے، رفتہ رفتہ وہ پھر یاد آنے لگے، رفتہ رفتہ وہ پھر یاد آنے لگے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات کہ چلنا انگلی پکڑ کر سکھایا جنہیں، چلنا انگلی پکڑ کر سکھایا جنہیں، راستہ وہ ہمیں کو بتانے لگے، راستہ وہ ہمیں۔ بہت اچھے بھائی، بہت زیادہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رفتہ رفتہ ماشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو سلام، بہت دیر سے سن رہے تھے، ہم نے کہا یار رات کو کالی ہوئی، ہم نے رات کو کالی ہوئی، یہ تو سب معاملہ ایسا ہی جا رہا ہے، اور شاعر اپنی راتوں کی نیند حرام کرتا ہے، اور تب آپ لوگوں کو کوئی رات کو ہنساتا ہے، اور کوئی رات کو جو ہے آپ کو پتہ نہیں کہاں نہ کہاں لے کر کے جاتا ہے، راتوں کی نیند حرام کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یار جب ہم پڑھیں تو لوگ واہ واہ کریں، بس صرف اس کے علاوہ اسے چاہیے کچھ نہیں ہوتا، وہ جھوٹی ہی صحیح نہ اچھی لگے اور بلا وجہ میں واہ واہ کرتے رہو، ایک شاعر کو رات بھر جگاتے رہو۔ ہاں کہ رفتہ رفتہ وہ پھر یاد آنے لگے، اور چلنا انگلی پکڑ کر سکھایا جنہیں، چلنا
کا شعر دیکھ لیں جو مجھے بہت پسند ہے، اور ہم نے جہاں جہاں پڑھا ہے تو مطلب جو استاد شعرا تھے انہوں نے اٹھ کر کے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے پیٹھ تھپ تھپائی، دعاؤں سے نوازا تو مکتا بطور خاص غزل میں مکتا ہی ہے ہمارا. دیکھیں کہ رفتہ رفتہ وہ پھر یاد آنے لگے، رفتہ رفتہ وہ پھر یاد آنے لگے، اور آ کے غیروں بھیا آ کے غیروں نے اصغر سہارا دیا، آ کے غیروں نے اصغر سہارا دیا، آ کے غیروں نے اصغر سہارا دیا، جب ستم مجھ پہ اپنے ہی ڈھانے لگے، رفتہ رفتہ وہ پھر یاد آنے لگے، آ کے غیروں نے اصغر سہارا دیا، آ کے غیروں نے اصغر سہارا دیا، جب ستم مجھ پہ اپنے ہی ڈھانے لگے، رفتہ رفتہ بہت بہت شکریہ حضرات. آپ لوگوں نے ہم جیسے نام کے چھوٹے کام کے چھوٹے اصغر معنی چھوٹا ہوتا ہے، ہم جیسے کو نبھایا، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ غزل کا ایک مطلب اور 2-3 شعر اور اسی بحر میں. دیکھیں دیکھ لیں بھائی، دیکھیے کہ تجھ سے نظریں ملی کیا سے کیا ہو گیا، تجھ سے نظریں ملی کیا سے کیا ہو گیا، تجھ سے نظریں ملی کیا سے کیا ہو گیا، دل جو میرا تھا وہ تک تیرا ہو گیا، دل جو میرا تھا وہ تک تیرا ہو گیا، اور ہے شب وصل بیٹھو کہاں چل دیے، ہے شب، ارے بڑی خاموشی سے سنیں شعر دیکھیں صاحب، کہ ہے شب وصل بیٹھو کہاں چل دیے، ہنس کے بولے کے وعدہ وفا ہو گیا، ارے ارے بہت بہت شکریہ. اس ذرہ نوازی کا بے پناہ مشکور ہوں کہ تجھ سے نظریں ملی کیا سے کیا ہو گیا، اور ہے شب وصل بیٹھو کہاں چل دیے، ہے شب وصل بیٹھو کہاں چل دیے، ہنس کے بولے کے وعدہ وفا ہو گیا، تجھ سے نظریں ملی کیا سے کیا ہو گیا. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ بن میرے چین اس کو نہ تھا، بن میرے چین اس کو نہ تھا ایک گھڑی، کہ بن میرے چین
تھا ایک گھڑی، جانے کیوں پھر وہ مجھ سے خفا ہو گیا، جانے کیوں مجھ سے پھر وہ خفا. پھر پڑھا کہ جانے کیوں پھر وہ مجھ سے خفا ہو گیا، بن میرے چین اس کو نہ تھا ایک گھڑی، بن میرے چین اس کو نہ تھا ایک گھڑی، جانے کیوں پھر وہ مجھ سے خفا ہو گیا، جانے کیوں. اور کون سی اس کی ایسی تھی مجبوریاں، اور کون سی اس کی ایسی تھی مجبوریاں، کون سی اس کی ایسی تھی مجبوریاں. اور بابا تھا وہ کیوں بے وفا ہو گیا، بابا تھا وہ کیوں بے وفا ہو گیا، کون سی اس کی ایسی تھی مجبوریاں، کون سی اس کی ایسی تھی مجبوریاں. بابا پاتا وہ کیوں بے وفا ہو گیا، بابا پا. اور یہ آخری شعر بھی سماعت کر لیں حضرات، اس کے بعد زحمت تمام. کہ بعد مدت کے وہ، بعد مدت کے وہ اس طرح سے ملا، بعد مدت کے وہ اس طرح سے ملا، بعد مدت کے وہ اس طرح سے ملا، زخم دل